قابل احترام دوستو، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ہم پر یہ بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا عظیم مہینہ نصیب فرمایا، اور رمضان المبارک کی سب سے عظیم عبادت جسے روزے کی عبادت کہا جاتا ہے، یہ عظیم عبادت ہمیں نصیب فرمائی، جو اللہ کی خاص عبادت ہے، جس کے لیے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ عطا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کو بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت اور بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ یہ روزہ اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ روزہ رکھنے کے دنیاوی اعتبار سے بھی بہت سے فوائد ہیں، اخروی لحاظ سے بھی اس کے بہت سے فوائد ہیں۔ علماء اکرام نے لکھا، روزہ وہ کارآمد ہوتا ہے جو خشوع و خضوع کے ساتھ رکھا جائے اور روزے کے آداب کا جس میں خیال رکھا جائے۔ روزے کے آداب ہیں، اگر آداب کا خیال نہیں رکھا جائے گا تو روزے کا وہ نور حاصل نہیں ہوگا جو روزے میں اللہ نے نورانیت رکھی ہے، حلاوت رکھی ہے، اس میں اللہ نے جو پاکیزگی رکھی ہے، اس روزے میں اللہ نے جو اپنا قرب رکھا ہے، وہ تب حاصل ہوتا ہے جب روزے کے آداب کا خیال رکھا جاتا ہے۔ علماء اکرام نے، محدثین نے روزے کے 6 آداب ذکر فرمائے ہیں کہ روزے کے 6 آداب کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ جب ان 6 آداب کا خیال رکھا جائے گا تو روزہ انشاءاللہ ٹھیک بھی ہوگا اور روزے کا فائدہ بھی حاصل ہوگا۔ سب سے پہلا روزے کا ادب یہ ہے کہ ہم اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ جب ہم نے روزہ رکھ لیا اور اس بات کی نیت کر لی کہ اب ہم نے ہر قسم کے شرور و فتن، ہر قسم کی برائی سے اپنے آپ کو بچانا ہے، یہاں تک کہ روزہ رکھنے کے بعد بعض حلال چیزیں بھی اپنے اوپر حرام کر لی جاتی ہیں۔ کھانا پینا یہ حلال ہے، لیکن روزہ رکھنے کے بعد ہم نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا۔ اسی طرح اور بھی بہت سی چیزیں جو ویسے ٹھیک تھی لیکن روزہ رکھنے کے بعد ان کو چھوڑ دیا، تو وہ چیزیں جو بغیر روزے کے بھی حرام ہیں، جو ویسے بھی ہمارے لیے ناجائز ہیں، تو روزہ رکھنے کے بعد بدرجہ اولا ان سے بچنا ضروری ہے۔ پھر زیادہ ہمارے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ ان چیزوں سے بچیں۔ تو فرمایا کہ روزے کے آداب میں پہلا ادب کہ اپنی نظروں کی حفاظت، عام دنوں میں بھی بغیر روزے کی حالت میں بھی نظروں کی حفاظت کا حکم فرمایا۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں کو، مردوں کو، خواتین کو حکم دیا اپنی نظروں کو جھکا کے رکھو، اپنی نظروں کی حفاظت کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ نظروں کے ذریعے انسان کو شیطان، ابلیس ایمان سے دور کرتا ہے اور ایمان کی حلاوت سے دور کرتا ہے۔ نظروں سے گناہوں میں مبتلا کر کے یہ انسان کو آہستہ آہستہ گناہوں کی دلدل کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ نظروں کی حفاظت ہر حال میں ضروری ہے۔ ہماری نظریں غلط جگہ پر نہ جائیں، نہ محرم کی طرف نہ جائیں۔ روزہ رکھ لیا، اب اس کے بعد اپنی نظروں کو محفوظ بنانا ہے اور اچھے طریقے سے نظروں کی حفاظت کرنی ہے۔ خصوصاً اس وقت نظروں کی سب سے زیادہ جو غیر محفوظ صورت ہے وہ موبائل کا استعمال ہے، کہ ہم موبائل کا استعمال کریں اور اس میں ہماری نظروں کی حفاظت نہ ہو، نہ محرموں کی طرف ہماری نظر جاتی رہے، تو پھر روزے کی حلاوت حاصل نہیں ہوگی۔ جب نظروں کی حفاظت نہیں ہوگی تو روزے کے اندر خشوع اور خضوع پیدا نہیں ہوگا، روزے میں خلل آ جائے گا۔ تو نظروں کی حفاظت کرنا، بد نظری سے بچنا، یہ انتہائی ضروری ہے، عام حالات میں بھی ضروری ہے اور روزے کی حالت میں تو بدرجہ اولا ضروری ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس بات پر خصوصی توجہ دینی ہے کہ کہیں ہم دن گزارنے کے لیے، روزے کو آسان بنانے کے لیے کہیں ہم موبائل کا
استعمال کرتے کرتے اس حد تک تو آگے نہیں بڑھ گئے کہ ہم موبائل میں ڈراموں کو دیکھ رہے ہیں اور مختلف پروگراموں کو دیکھ رہے ہیں اور مختلف نامحرموں کی طرف نظریں لے جا کر بد نظری کے گناہ کے مرتکب ہو کر اپنے آپ کو گناہ کی دلدل میں بھی پھنسا رہے ہیں اور اپنے روزے کو بھی خراب کر رہے ہیں۔ تو پہلا کام یہ ہے کہ نظروں کی حفاظت، اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ اپنی زبان کی حفاظت۔ دوسرا روزے کا ادب یہ ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد اپنی زبان کی حفاظت۔ اب زبان کو زیادہ تر اللہ کے ذکر میں مصروف رکھنا ہے، اس زبان کو غلط چیزوں سے بچانا ہے، غیبت کا گناہ، چغلی کا گناہ، اسی طرح مختلف اور لعن طعن کے گناہ، گالم گلوچ کے گناہ، یہ جو زبان کے گناہ ہیں ان زبان کے گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد اگر ہم غیبت میں مبتلا ہیں تو ہمارا روزہ خراب ہو رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ صحابہ کرام نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ کچھ دو خواتین ایسی ہیں کہ جو روزے سے ہیں، روزے کی حالت میں ہیں، لیکن ان کی حالت غیر ہو رہی ہے، انتہائی تکلیف میں ہیں، کہیں ان کی جان نہ نکل جائے، انتہائی شدت اور شدت تکلیف میں ہیں۔ یا رسول اللہ وہ روزے سے بھی ہیں، کوئی دوا بھی استعمال نہیں کروا سکتے، کیا کیا جائے؟ وہ بڑی تکلیف میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں خواتین کو بلایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا برتن منگوایا اور دونوں خواتین کو کہا کہ اس میں قے کرو۔ پہلے ایک خاتون نے اس میں قے کی تو جیسے تازہ گوشت کے لوتھڑے ہوں وہ اس کی الٹی میں نکلے، پھر دوسری خاتون کو کہا کہ قے کرو، اس نے بھی الٹی کی تو اس میں بھی جیسے تازہ گوشت کے لوتھڑے ہوں وہ اس بھی الٹی میں نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا ان دونوں خواتین نے روزہ تو حلال غذا سے رکھا تھا لیکن اس کے بعد اپنے روزے کی انہوں نے حفاظت نہیں کی اور یہ غیبت کے گناہ میں ملوث ہو گئی۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھاؤ؟ فرمایا یہ ناپسند چیز ہے، غیبت کرنا گویا کہ اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھانے کے برابر ہے، یہ قرآن بتا رہا ہے۔ غیبت اتنا بڑا گناہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے روزہ رکھ کر گناہ کیا، غیبت کا گناہ، اور یہ غیبت میں ملوث رہی، غیبت کرتی رہی، اس غیبت کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہو گئی کہ گویا کہ انہوں نے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھایا، یہ الٹی میں گوشت نظر آ رہا ہے۔ یہ امت کو ایک عبرتناک اور سبق آموز واقعہ بتلایا گیا۔ تو معلوم ہوا کہ روزہ رکھنے کے بعد اگر ہم غیبت اور چغلی اور ان گناہوں میں ملوث ہیں تو ہمارا روزہ خراب ہو رہا ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا روزے کا ادب یہ ہے کہ اپنے کانوں کی حفاظت کریں، کان سے ہم گانے نہ سنیں، کان سے غلط چیزیں نہ سنیں ورنہ ہمارا روزہ خراب ہو جائے گا۔ چوتھے نمبر پر فرمایا دیگر اعضاء کی حفاظت، روزہ رکھنے کے بعد ہاتھ کا غلط استعمال نہ ہو، روزہ رکھنے کے بعد ہمارے پاؤں غلط جگہ پر چل کر نہ جائیں، روزہ رکھنے کے بعد دل و دماغ میں غلط تصور نہ لے کر آئیں۔ پورے وجود کا روزہ ہے تو پورے وجود کے اعضاء کے حفاظت کرنا یہ روزے کے آداب میں شامل ہے۔ اسی طرح پانچویں نمبر پر روزے کے آداب میں فرمایا گیا کہ حلال مال کا استعمال کرنا ہے، سحری میں بھی اور افطاری میں بھی، لیکن اس میں بھی فرمایا اعتدال، حرام سے تو بچنا ہے، حرام غذا سے تو کوسوں دور رہنا ہے، لیکن حلال غذا کے استعمال میں بھی اعتدال سے کام لینا ہے۔ اتنا زیادہ کھانا استعمال کرنا کہ انسان پر غفلت طاری ہو جائے، اس کو بھی فرمایا کہ یہ روزے کے آداب کے خلاف ہے کہ سحری میں اتنا کھا لیا کہ پھر اتنی سستی غالب آئی کہ سارا دن سوتے رہے، اور پھر افطاری میں اتنا کھا لیا کہ سستی غالب آئی اور تراویح نکل گئی۔ تو فرمایا روزے میں اللہ تعالیٰ بڑی بڑی نعمتیں بہت کچھ عطا فرماتے ہیں، لیکن روزے کے آداب میں یہ شامل ہے کہ حلال غذا کے استعمال میں بھی اعتدال رہے۔
درمیانہ ضرورت کے بقدر اتنا زیادہ استعمال نہ ہو، کیونکہ زیادہ کھانے سے انسان سست ہو جاتا ہے، انسان پر غفلت آ جاتی ہے۔ جبکہ رمضان تو ہماری نیکیوں کے سیزن کا مہینہ ہے، رمضان میں تو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، ذکر و اذکار۔ اگر ہم کثرت سے سحری اور افطاری کریں گے تو پھر سستی غالب رہے گی۔ تو فرمایا یہ بھی روزے کا ادب ہے۔ اور چھٹے نمبر پر روزے کے آداب میں یہ بھی شامل ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد بھی اللہ سے ڈرتے رہیں کہ پتہ نہیں ہمارا روزہ قبول بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، یعنی روزہ رکھ کر بھی اپنے اوپر ناز نہیں ہونا چاہیے، اس میں اپنا کمال نہیں سمجھنا چاہیے کہ روزہ میں نے رکھا، شاید میں نے بڑا کوئی تیر مارا، میں نے روزہ رکھ کر بہت بڑا کمال کر دیا۔ نہیں، ہمیں معلوم نہیں، ہم تو خطا کے پتلے ہیں، روزہ رکھ کر پتہ نہیں کتنی ہم سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں، غلطیاں ہو رہی ہیں۔ اللہ سے ڈرتے رہیں، ہمارا اللہ ہمارے روزے کو قبول فرما لے، کہیں ہمارا روزہ ہم سے خراب نہ ہو جائے۔ تو روزہ رکھ کر بھی اللہ سے ڈرتے رہنا ضروری ہے۔ کسی بھی نیکی پر ہمیں ناز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو علماء اکرام نے لکھا کہ یہ روزے کے 6 آداب ہیں، ان 6 آداب کا خیال رکھ کر جب روزہ رکھا جائے گا تو روزے کا نور حاصل ہوگا، روزے کی حلاوت حاصل ہوگی، اور روزے کی وہ فضیلت اور روزے کا وہ مقام اور وہ مرتبہ کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ روزہ میرا بندہ میرے لیے رکھتا ہے اور اس کا بدلہ بھی میں خود عطا کروں گا، یہ مقام روزے کا تبھی حاصل ہوگا جب روزے کے ان آداب کا خیال رکھیں گے۔ تو بھائی رمضان کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے، رحمت کا عشرہ گزر گیا، رحمت کی بہاریں حاصل ہو گئی، اب مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے۔ اللہ سے اپنی مغفرت کا سامان حاصل کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں، ایک ایک لمحے کو قیمتی بنائیں، ایک ایک گھڑی بڑی قیمتی ہے، تو خوب اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا یہ بہترین موقع ہے، تو ہمیں اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا، سونے میں بھی اعتدال کرنا ہے، کھانے پینے میں بھی اعتدال ہونا چاہیے، دنیا کے تقاضوں میں بھی اعتدال ہونا چاہیے، لیکن عبادت کے اندر کثرت ہونی چاہیے۔ جتنی توفیق ہو سکے تلاوت، ذکر و اذکار، زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے رہیں، کیونکہ یہ رمضان ہے ہی عبادت کا مہینہ، اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ۔ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان کی صحیح قدردانی نصیب فرمائے۔ اللہ